نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ مبارکہ کے عنوان پر ہمارا یہ چوتھا درس ہے۔ اس درس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لڑکپن یعنی 8 سالہ عمر مبارک سے لے کر 15 سالہ عمر مبارک تک تذکرہ کیا جائے گا۔ جب آپ کی عمر مبارک 10 سال کی ہوئی تو دادا عبد المطلب 82 سال کی عمر کے اندر وہ وفات پا گئے۔ وفات کے وقت انہوں نے ابو طالب کو وصیت کی تھی کہ میرے بعد اس بچے کی تربیت پرورش آپ نے کرنی ہے۔ چنانچہ ابو طالب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو سکے چچا تھے انہوں نے آپ کی تربیت کی ذمہ داری لی۔ اس سے ثابت ہوا کہ والدین اور دادا کا سایہ نہ ہو تو بچے کی پرورش کی ذمہ داری چچا پر آتی ہے۔ ماموں کی بجائے چچا زیادہ حقدار اس کا بنتا ہے۔ چچا ابو طالب نے اپنی اولاد سے بڑھ کر آپ کی پرورش کی کوشش کی، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ ابو طالب مالی طور پر کمزور تھے، اہل و عیال ان کے زیادہ تھے، ذرائع آمدن کم ہونے کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا پر بوجھ بننا نہیں پسند کیا، بلکہ چھوٹی عمر ہے اور اپنے چچا سے اصرار کیا کہ مجھے بھی چند بکریاں بنا دیں، جس طرح کہ عرب کے باقی بچے جو ہیں وہ بکریاں چراتے ہیں تو میں بھی بکریاں چرایا کروں گا۔ چچا نے کافی اصرار بھی کیا، لیکن اس کے باوجود آپ اس بات پر اصرار کرتے رہے کیونکہ آپ کو معلوم تھا کہ چچا جو ہے وہ مالی طور پر کمزور ہے۔ چنانچہ آپ نے بکریاں چرانے کا سلسلہ یہ چھوٹی عمر میں شروع کیا۔ بکریاں چرانا یہ اس دور میں کوئی عیب نہیں تھا، بلکہ شرفاء کے بچے بھی یہ کام کرتے تھے۔ چنانچہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 18 میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام ان کے بکریاں چرانے کا تذکرہ بھی کیا گیا ہے۔ بلکہ صحیح بخاری حدیث نمبر 2262 میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ما بعث اللہ نبیا الا رعى الغنم، اللہ نے جتنے بھی انبیاء بھیجے ہیں ان تمام انبیاء نے بکریاں چرانے کا پیشہ اختیار کیا، بکریاں چرائی ہیں۔ صحابہ کرام نے سوال کیا اے اللہ کے رسول آپ نے بھی بکریاں چرائی ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ نعم کنت ارعاها علی قراریط لأہل مکہ۔ آپ نے فرمایا کہ ہاں میں مکہ والوں کی چند قیراط پر بکریاں چرایا کرتا تھا۔ قیراط ایک چھوٹا سا ادنا سا سکہ ہے، تو میں چند سکوں پر مکہ والے لوگوں کی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ بکریاں چرانا یا کوئی بھی پیشہ اختیار کرنا یہ عیب نہیں ہے۔ بکاری بن کر دوسروں کی بیساکھیوں پر زندگی گزارنا یہ بھی عقل مندی نہیں، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ درس دیا کہ چھوٹی عمر ہے، 9-10 سال کی عمر ہے، لیکن اس عمر کے اندر بھی آپ نے اپنے وسعت کے مطابق اپنے چچا کا تعاون کیا ہے۔ بکریاں چرانا یہ ایک تربیت کے اعتبار سے بہترین اور اچھا پیشہ ہے۔ اس کے اندر کئی ایک درس اور انسان کو کی تربیت ہوتی ہیں، مثلا ایک تو اس کے اندر صبر اس کے اندر بہت ہوتا ہے کہ بکری ایسا جانور ہے جس نے کبھی دائیں بھاگنا، کبھی بائیں بھاگنا، کبھی کدھر، تو یہ صبر برداشت کر کے اس کو سنبھالنا، اس کے اندر صبر کا سبق ملتا ہے۔ دوسرا اس کے اندر تواضع انکساری ہوتی ہے کہ بکریوں کو چرانا، پہاڑوں میں جنگلات میں جانا، اترنا چڑھنا، یہ تمام تو یہ ایک تواضع انکساری بھی اس کے اندر ہے۔ اور اسی طرح شجاعت کا سبق بھی اس میں ملتا ہے، انسان کی تربیت ہوتی ہے، جنگلوں میں پہاڑوں میں درندوں کا مقابلہ کرنا، اپنے مال مویشی کا تحفظ کرنا، انسان کے اندر ایک بہادری اور تنہائیوں کے اندر
عرصہ گزارنا یہ انسان کے اندر شجاعت کا سبب ہے۔ اسی طرح بکریاں چرانے کا پیشہ جو ہے یہ انسان کے اندر شفقت اور ہمدردی بھی پیدا کرتا ہے۔ بکری ایک کمزور جانور ہے، اس کو زیادہ مار نہیں ماری جا سکتی، تو وہ پریشان بہت کرتی ہے، دائیں بائیں بھاگنا بہت زیادہ ہوتا ہے، لیکن پھر بھی شفقت اور ہمدردی کرنا اور یہ تمام چیزوں کو برداشت کرنا، اور سب سے اعلیٰ قسم کی جو تربیت ہوتی ہے وہ محنت سے اپنی کمائی کرنا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے کما کر خود بھی اور دوسروں کا سہارا بننے کا اس کا درس دیا ہے۔ دوسروں کے سہارے بیٹھے رہنا اس کا درس ہمیں نہیں دیا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین اسوہ ہے۔ آپ نے یہ درس دیا ہے کہ اپنی وسعت کے مطابق ہاتھ ہلانا چاہیے، محنت مشقت کرنی چاہیے۔ خصوصاً یہ ان بچوں کے لیے ایک بہترین درس ہے جو اپنی تعلیمی میدان میں گزر رہی ہے، چھوٹی عمر ہے، 10 12 14 15 18 سال کی عمر، جن کے والدین نے، بڑے بھائیوں نے، چچا یا ماموں نے ان کے تمام اخراجات برداشت کیے ہیں، ان کے کھانے پینے کے بھی ان کی پڑھائی کے بھی۔ اب ان کو بھی بد محنت بن کر دوسروں پر بوجھ نہیں بننا چاہیے۔ پڑھائی کے وقت پڑھائی کریں اور فارغ ٹائم کے اندر اپنے والدین کا، اپنے بھائیوں کا تعاون کرنا چاہیے جو انہوں نے پیشہ اختیار کیا ہے۔ کوئی ذمہ دار ہے تو ذمہ داری کے اعتبار سے، کسی نے مال مویشی رکھے ہیں تو ان کا ساتھ تعاون کرنا، اگر کسی کا والد بھائی دکاندار ہے تو دکان کے اندر تعاون کرنا، یہ کچھ نہ کچھ ٹائم دینا چاہیے تاکہ اس کے اندر بچوں کی تربیت ہو۔ اس کے اندر والدین کو بھی کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے منسلک پیشے کے ساتھ بچوں کو کچھ نہ کچھ آگاہ کرتے رہیں۔ تو ہمارا طریقہ ایک عجیب بنا ہوا ہے کہ جو پڑھنے والے بچے ہیں ان کو ہم کام کو ہاتھ نہیں لگانے دیتے، صرف یہ کہ یہ پڑھتا ہے، یہ پڑھتا، بس یہ کہہ کر اس کو ایک کام نکما اور بیکار بنا دیتے ہیں۔ پڑھائی ٹھیک ہے، پڑھائی ہونی چاہیے، لیکن اپنے پیشے کے ساتھ اس کی واقفیت، اس کا طریقہ کار، اس کا ہاتھ سیدھے کرنے چاہیے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے اگر پڑھائی کے اندر کسی میدان کے اندر کامیاب نہیں ہوا تو نہ وہ کسی میدان اچھے عہدے پر پہنچ سکتا ہے، نہ ان کو اپنے گھر کا چولہا چلانے کے لیے کوئی پیشہ ہی آتا ہے، جس کی وجہ سے وہ بیکاری بن کر دوسروں پر بوجھ بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے والدین کو اور اسی طرح بھائیوں کو چاہیے کہ اپنے جو متحد افراد ہیں ان کی یہ تربیت کریں کہ ان کو یہ پیشہ، ان کو محنت مشقت کرنا ابتدا سے یہ سکھلانی چاہیے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 12 سال 2 ماہ اور 10 دن کی ہوئی ہے تو آپ کے چچا ابو طالب وہ تجارت کی غرض سے ملک شام کا انہوں نے سفر کیا، جیسا کہ سیرت ابن ہشام جلد 1 صفحہ 180 پر اس کی تفصیل موجود ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اصرار کیا کہ چچا میں نے بھی آپ کے ساتھ ملک شام تجارت کے ساتھ آپ کے ساتھ جانا ہے۔ آپ کا یہ سفر صرف ایک سیر و سیاحت کے لیے، کوئی اب وقت کو پاس کرنے کے لیے نہیں تھا جو ہمارے ہاں بچوں کا عام ذہن ہوتا ہے کہ چھٹی کا دن ہے، فلاں پارک میں چلے جائیں، فلاں جگہ سیر جائیں، فلاں تفریح کے لیے جائیں، فلاں رشتہ داروں کے کھانے پینے کے پروگرام کے سلسلے میں۔ یہ مقصد نہ تھا، بلکہ آپ کا مقصد یہ تھا کہ تجارت کے گر اور طریقے سیکھے جائیں اور یہ بکریاں چرانے والا پیشہ چھوڑ کر اس سے زیادہ بہتر پیشہ اس کو اختیار کیا جائے۔ اس سے بھی ہمارے لیے ایک درس ہے کہ ایک آدمی ایک پیشہ اختیار کیے ہوئی ہے، اگر جو اباء و اجداد سے پیشہ چلا آ رہا ہے لیکن اس کے اندر محنت مشقت زیادہ ہے اور منفعت اور پرافٹ اس میں کم ہے، تو وہ پیشے کو تبدیل کر لینا، اپنے کام کو تبدیل کر لینا یہ کوئی عیب نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ یہ ہمارے باپ دادا پردادا سلسلہ کرتے آئے تھے تو میں نے اسی کے اندر جتے رہنا ہے، تو آپ اس کو چھوڑ کر والدین اگر ذمہ دارا کرتے تھے اس کے اندر زیادہ پرافٹ نہیں ہے، محنت زیادہ ہے، تو آپ کی دکان کا کاروبار کوئی اور اچھا پیشہ بھی اختیار کر سکتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی یہ بکریوں والا پیشہ چھوڑ کر تجارت کا پیشہ جو ایک بڑا معزز پیشہ تھا اس کو اختیار کرنا چاہتے تھے۔ اسی غرض سے آپ سفر کے لیے ساتھ جانے کا اصرار کر رہے تھے۔ چنانچہ چچا ابو طالب نے آپ کے اصرار کی وجہ سے آپ کو ساتھ لیا
جب سفر شروع ہو گیا، پورا قافلہ مکہ سے روانہ شام کی طرف ہوا ہے، تو چلتا چلتا قافلہ جب بصرہ کے قریب پہنچا تو وہاں جرسیس نامی ایک راہب تھا جو بحیرہ کے لقب سے مشہور و معروف تھا۔ یہ ایک اونچی جگہ پر اس نے اپنا ایک کنیسہ بنایا ہوا تھا، وہاں رہتا تھا۔ تو یہ قافلے پہلے بھی مکہ والے شام کی طرف جاتے، شام سے آتے، تو یہ کبھی بھی نیچے اتر کر یہ راہب نہ آیا تھا۔ لیکن اب جس قافلے کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اس نے دور سے دیکھا تو قافلہ قریب پہنچا تو جلدی سے اتر کر نیچے آیا۔ نیچے آ کر تمام قافلے کے اندر تلاش کرتا آ رہا ہے، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا اور آپ کو بازو سے پکڑ لیا۔ پوچھا یہ بچہ کون ہے، کس کے ساتھ ہے؟ بتلایا گیا کہ ابو طالب کا یہ بھتیجا ہے۔ تو اس نے ابو طالب کو الگ کر کے کہا کہ اس بچے کو واپس مکہ میں بھیج دو۔ کیوں؟ اس نے کہا کہ یہ پیغمبر بننے والا، یہ آخری نبی بننے والا ہے۔ پوچھا تجھے کیسے پتا؟ انہوں کہ ہماری کتابوں کے اندر جو علامات تھی وہ میں نے علامات اس کے اندر دیکھی ہیں۔ جب تم دور سے آ رہے تھے تو میں نے دیکھا کہ درخت اور پتھر جو وہ جھکتے جا رہے ہیں اور سلام کر رہے ہیں، اور یہ صرف پیغمبر کے ساتھ ہی یہ معاملہ ہوا کرتا ہے۔ اور پھر میں نے خاتم النبوت دیکھ کر اسے بھی پہچان لیا کہ یہ آخری پیغمبر ہے، اور کہنے لگا کہ ھذا سید المرسلین، ھذا رسول رب العالمین یبعثہ اللہ رحمۃ للعالمین۔ یہ سید المرسلین تمام پیغمبروں کے سردار ہوں گے، یہ رب العالمین کے رسول ہیں، اور اللہ اس کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گا۔ دیکھیں جامع ترمذی حدیث نمبر 3620، امام ترمذی نے اس کو حسن درجے کی سند قرار دیا ہے، امام حاکم نے اس کو صحیح اور بخاری مسلم کی شرط پر کہا ہے۔ اگرچہ بعض جرح تعدیل کے ائمہ نے اس پر جرح بھی کی ہے، تو بہرحال یہ روایت اس قابل عمل ہے۔ اور مزید سیرت ابن ہشام جلد 1 صفحہ 180 پر بھی، اور سیرت انسائکلوپیڈیا جلد 2 صفحہ 173 پر بھی یہ واقعہ موجود ہے۔ چنانچہ اس راہب نے یہ اصرار کیا کہ آپ اس کو واپس مکہ میں بھیج دیں۔ وجہ پوچھی، اس نے وجہ یہ بتلائی کہ آپ شام میں جا رہے ہیں، تو شام کے یہودیوں کو، یہودی پادریوں کو، ان کے علماء کو جب وہ پتہ چلا، انہوں نے اس کی علامتوں سے پہچان لینا کہ یہ آخری پیغمبر ہے۔ ان کو پتہ چلا تو اس کے مخالف ہوں گے، اس کے ساتھ عداوت اور دشمنی رکھیں گے، اور عین ممکن ہے کہ اس کی جان کو درپے ہو جائے، اس لیے اس کو واپس بھیج دیا جائے۔ چنانچہ ابو طالب نے کسی کے ہاتھ آپ کو واپس مکہ میں بھیج دیا۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ یہودیوں کو پہلے دن سے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انتہا درجے کی عداوت و دشمنی رہی۔ ابھی آپ کو نبوت نہیں ملی، ابھی صرف 12 سال کی عمر ہے۔ اس وقت بھی جرسیس نامی ایک بہت بڑے پادری نے یہ پیشین گوئی کر دی تھی کہ یہ پیغمبر ہوں گے، اور آگے اگر شام میں لے کر گئے تو یہودی علماء جو اس کی جان کے درپے ہو جائیں گے۔ اور اس سے یہ بھی ثابت ہوا، عیسائیوں کے لیے بھی اس کے اندر لمحہ فکریہ ہے کہ عیسائیوں کا جو بڑا راہب تھا، اس دور کا جو سب سے بڑا عالم تھا، اس نے یہ اطلاع دے دی تھی کہ یہ آخری پیغمبر ہے۔ تو کم از کم عیسائی لوگوں کو تو اپنے بڑے راہب کی اور اپنے بڑے پادری اور بڑے عالم کی بات تسلیم کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کا اقرار تو کرنا چاہیے تھا، وہ اپنے بڑوں کی کم از کم بات ماننی چاہیے تھی۔ تو افسوس یہ ہے کہ بغض، حسد اور عداوت اس انتہا کو پہنچی ہوئی ہے کہ وہ تمام کے تمام اپنی کتابوں کے اندر علامات پانے کے باوجود بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کرنے کے لیے تیار نہیں، بلکہ قرآن نے بیان کیا کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ تو پیغمبر کو ایسے پہچانتے تھے، ان کا آخری نبی ہونا اتنا یقین تھا کہ جیسے آپ باپ کو اپنے بیٹے پر اعتماد و یقین ہوتا کہ یہ میرا حقیقی بیٹا ہے۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہ اعتراف بھی کیا، کہنے لگے اے امیر المومنین، واقعی جو قرآن نے بیان کیا ہے کہ یہ لوگ یعنی یہود و نصارہ یہ نبی کو ایسے پہچانتے جیسے بیٹوں کو، کہتے کہ ہمیں اپنے بیٹے کے بارے میں تو تردد ہو سکتا تھا،
کہ شاید ہماری بیوی نے کوئی خیانت کی ہو، غلطی کی ہو، لیکن نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے میں ہمیں اتنا بھی شک نہ تھا۔ یہ عبداللہ بن سلام جو یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، مسلمان ہونے کے بعد انہوں نے یہ خود اس بات کا اعتراف کیا۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھوٹی عمر کے اندر بھی آپ نے کبھی جھوٹ یا لغویات، یہ بیکار قسم کی مجلسیں کبھی اٹینڈ نہیں کی۔ تو آپ کی عمر مبارک ابھی یہی 13 یا 14 سال کے قریب ہے، تو آپ چونکہ بکریاں چرانے کا بھی پیشہ اختیار کیا ہوا تھا، تو آپ کبھی ایسے لغویات اور بیہودہ اور بیکار قسم کی مجلسیں آپ نے اٹینڈ نہیں کی۔ چنانچہ آپ کے چچا ابو طالب جو ہے وہ آپ کی پوری زندگی پر تبصرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ لم ارا منہ کذبۃ ولا ضحکا ولا جاہلیہ ولا واقف مع الصبیان، میں نے زندگی بھر اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ کبھی جھوٹ بولتے سنا، نہ کھل کھلا کر ہنستے دیکھا، اور نہ زمانے جاہلیت کا کوئی قول اور فعل ان سے سرزد ہوا، ولا واقف مع الصبیان، اور نہ یہ آوارہ بچوں کی طرح جو لغویات اور بیہودہ قسم کے کھیلوں میں وقت ضائع کرتے ہیں، اس طرح کبھی بچوں کے ساتھ انہوں نے ان کے ساتھ ٹھہرے اور ان کے ساتھ کبھی انہوں نے کھیل تماشے میں مشغولیت کی ہو۔ یہ ازوال بیان لشنقیطی جلد 8 صفحہ 226 پر، اور اسی طرح سیرت انسائکلوپیڈیا دونوں کے اندر یہ واقعہ موجود ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ میں چھوٹی عمر کے اندر 2 مرتبہ میں نے جو اس طرح کی جو مجلسیں ہوتی تھیں جس کے اندر شعر و اشعاری، قصے کہانیاں اس طرح کے جو سنائے جاتے تھے، میں نے اس کے اندر شامل ہونے کا ارادہ کیا، لیکن اللہ نے مجھے راستے کے اندر مجھے کوئی ضرورت تو ڈال دی، ایسی چیز کے اندر مجھے مشغول کر دیا کہ میں اس مجلس تک پہنچ ہی نہ سکا۔ یہ صحیح ابن حبان حدیث نمبر 6239 اور مستدرک حاکم حدیث نمبر 7619۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین اسوہ ہے کہ آپ نے چھوٹی عمر کے اندر بھی کبھی بیہودہ قسم کا کھیل تماشا، کوئی ایسا کام جس کے اندر وقت کا ضیاع ہو آپ نے نہیں کیا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے وقت کو قیمتی سمجھیں۔ یہ لغو قسم کے کھیل تماشے، بیکار قسم کے پروگرام، یہ ناول اور ڈائجسٹ اور یہ موبائل پر طرح طرح کے پروگرام جس کا نہ کوئی دین کا فائدہ نہ دنیا کا فائدہ، سوائے وقت کے ضیاع کے، اور پوری ہماری امت ہی اس کام پر جٹی ہوئی ہے۔ دن رات جس کے ہاتھ میں دیکھو موبائل ہی موبائل ہے، جب دیکھے وہ بس کہیں مہمان بھی گئے ہیں تو میزبان کے ساتھ بات کرنے کی، میزبان اپنے ٹک ٹک میں لگا ہوا ہے اور مہمان اپنے لگا ہوا ہے، رات دیکھ لیں دن دیکھ لیں، حتیٰ کہ 2 مہینے 3 مہینے کے بعد والدین کو ملنے کے لیے بیٹا آتا ہے تو اس کو اتنا ہی ٹائم نہیں کہ والدین کا حال احوال پوچھے، وہ اپنے موبائل میں مصروف ہے۔ تو اس قدر ہم نے اس کام کو اپنے سر کے اوپر سوار کر لیا۔ حالانکہ ٹھیک ہے یہ مفید چیز ہے، فائدہ والی ہے، لیکن وہ اس کو ایک ضرورت کے مطابق استعمال کرنا چاہیے۔ خصوصاً جو اسٹوڈنٹ طلباء حضرات ہیں ان کو تو اس بات کا بہت خیال کرنا چاہیے، اپنے وقت کا گھنٹوں کے گھنٹے وقت اس طرح کے پروگراموں کا ضائع کرنا یہ ان کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے۔ تو ہمیشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ سامنے رکھتے ہوئے اپنے ایک ایک لمحے اور ایک ایک منٹ کو قیمتی بنانا چاہیے۔ جو وقت کو ضائع کرتا ہے وقت اس کو ضائع کر دیتا ہے۔ وقت کا رونا وہی لوگ روتے ہیں جو وقت کا صحیح استعمال نہیں جانتے۔ جو وقت کا صحیح استعمال جانتے ہیں وہ کبھی یہ تبصرہ نہیں کریں گے کہ مصروفیت اتنی ہوگی، کام پورے نہیں ہوتے، فلاں ہو گیا فلاں ہو گیا۔ وہ انہوں نے اپنے کام کی ترتیب لگائی ہوتی ہے۔ کامیاب لوگ وہی ہے کہ جو اپنا ٹائم ٹیبل درست کریں، اپنے وقت کا استعمال صحیح کریں، کس وقت کون سا کام کرنا ہے، اپنے کاموں کی ترتیب لگائیں، پہلے اہم پھر اس سے کم اہم، جتنا اہم کام ہے اتنے اس کو وقت دیں، یقیناً کامیابی ہے۔ جتنے بھی لوگ کامیاب ہوئے ان کی زندگیاں کا مطالعہ کر کے دیکھیں، ان کی کامیابی کا بنیادی راز یہی تھا، انہوں نے اپنے وقت کو صحیح استعمال کیا۔
وقت کا اپنا ٹائم ٹیبل کو صحیح رکھا، یہ کامیابی کا ایک بنیادی راز ہے۔ کسی طالب علم کو دیکھ لیں جو اپنے بورڈ کو ٹاپ کرنے والا ہے، اپنے اسکول کالج کو ٹاپ کرنے والا ہے، اپنی کلاس کو ٹاپ کرنے والا، اس کی زندگی کا بنیادی چیز آپ کو یہ نظر آئے گی کہ وہ اپنے وقت کا احساس کرنے والا ہے۔ اور جس کو وقت کا احساس ہو گیا، اس کا صحیح استعمال کرنا آ گیا، یقیناً وہ کامیاب ہے۔ اگرچہ ظاہری اسباب وسائل اس کے پاس نہ بھی ہوں، اتنا زیادہ ذہانت و فطانت نہ بھی ہو، وقت کا صحیح استعمال کرنے والا، میں نے اپنی زندگی کے اندر بے شمار ایسے طالب علموں کو دیکھا جو ذہنی طور پر اتنے ذہین اور فطین نہ تھے، لیکن وقت کا ضیاع نہیں کرتے تھے، وقت کو استعمال سے کیا، جس کی وجہ سے وہ بڑے کامیاب ہیں۔ وہ بڑے بڑے ذہین دیکھے، جتنے ذہانت تھی اتنی ان کو اپنی ذہانت پر زیادہ گمانڈ ہونے لگا۔ کتاب کو کبھی وقت نہیں ہے، کسی اور چیز کو وقت نہیں ہے، اپنے سیر و تفریح اور آنے جانے کے اندر، کھانے پینے اور اپنی ٹیپ ٹاپ کے اندر، جس کے وقت ضائع ہونے کی وجہ سے وہ ضائع ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے ان کے دھکے ان کے پلے باقی رہ گئی۔ اسی لیے وقت کا صحیح استعمال کرنا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے لیے بہترین اسوہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔